اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءت سکرۃ الموت بالحق مل کے درود ہدیہ فرمائیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے ملکہ خطابت کربلا کی بطول جگر گوشہ رسول جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی خدمت عالی جناب میں اذن سخن کی درخواست پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ کاتب تقدیر کے اس کرم کا شکریہ کہ جس نے ہمارے لباس کفن میں خاک شفا کے چاند اور تارے ٹانک کر ہماری قبروں سے ہمیشہ کے لیے اندھیروں کو فنا کر دیا۔ میں نے غائبانہ طور پر آپ کی سماعتوں کی بڑی بلند اور پایا تعریف سنی ہے اور آیت بھی مخصوص اسی لیے کی ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہاں کی سماعت کتنی بلند ہے، اس لیے کہ جو علی کے نام پہ بلند نہیں ہوتا وہ زندگی میں پست ہی رہتا ہے۔ اور اگر ابھی بھی بھائی کرونا کے ڈر سے دور دور بیٹھے ہیں تو میں نے یہ بتا دوں کہ جہاں آل محمد ہوں وہاں کسی قسم کا وائرس آتا نہیں ہے۔ نہیں میں جملہ آسان کرتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں حضور بہتر ہے بندہ کرونا سے مر جائے بغض علی سے نہ مرے، اس لیے کہ کرونا سے مرو گے تو دنیا جائے گی، بغض حیدر میں مرو گے دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی۔ تھوڑا سا آگیا تلاش کرتی ہے خدائے پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے، رسول حق کی مودت تلاش کرتی ہے۔ جہان والے سبھی ہیں تلاش جنت میں، حسین والوں کو جنت تلاش خدا کہہ رہا ہے جات سکرۃ الموت بالحق، موت جب بھی آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے۔ چلے میں جملہ کہنے سے پہلے آسان کر دیتا ہوں، دنیا یہ سمجھی ہی نہیں کہ موت کیا، موت مر جانے کا نام نہیں، منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ ملک فنا سے ملک بقا تک جانے کا نام ہے۔ چلے اور آسان کرتا ہوں، ہم پیدا ہوتے ہیں علی ولی اللہ سنتے ہیں یا نہیں؟ دل میں ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ دیکھیں تو صحیح وہ علی ہے کیسا، جس کے نہیں ہے وہ بے شک خاموش ہے یا نہیں؟ بھئی ہم دعوے داران ولایت، علم بردار ولایت، ہمارے دل میں حسرت بچپن سے جنم لیتی اور موت کی ہچکی تک قائم رہتی ہے۔ دیکھیں تو صحیح وہ عین اللہ ہی نگاہیں کیسی، دیکھیں تو صحیح وہ وجہ اللہ چہرہ کیسا، وہ لسان اللہ زبان کیسی، وہ رسول اللہ کان کیسے، دیکھیں تو صحیح کہ کس کی محبت ہے جو رحمت اللہ بنا دیتی ہے، وہ کون ہے جس کا بغض لعنت اللہ بنا دیتا ہے۔ دل میں حسرت ہے کہ دیکھیں وہ علی دکھتا کیسا۔ اب آپ کے پاس ایک شخص آئے اور آگے کہے بھائی جس کی حسرت لیے زندگی گزار رہے ہو وہ علی فلاں مقام پہ بیٹھا، جاؤ اور دیکھاؤ۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ میں ذرا گھر پیپر پکڑاؤں پھر جاؤں گا، روٹی دے آؤں پھر جاؤں گا؟ نہیں، بلکہ کیا ہوگا آپ کہیں گے گھر بھاڑ میں جاتا ہے جائے علی چھوٹنے نہ پائے۔ آپ کا دل یہ چاہے گا بس فوراً جایا جائے، ہے ایسا یا نہیں؟ بے شک بے شک دل یہ چاہے گا فوراً جا کر دے۔ اب آپ اس حجرے کے پاس پہنچے، حجرے کے باہر ایک دربان، آپ نے دربان سے کہا مجھے کسی نے کہا ہے میرا آقا اندر ہے، وہ کہے گا ہاں بالکل اندر جاؤ، پردہ ہٹاؤ اور زیارت کر۔ آپ اندر جانے لگے وہ دربان شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ ذرا ٹھہرو، اس پردے کا نام موت ہے۔
آپ نے پردہ ہٹایا علی کی زیارت کی، پھر آپ علی کے ہو کے رہے واہ 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 بھائی جب کوئی چہرہ ذوالجلال والاکرام دیکھ لیتا ہے رسول اللہ ہے کہ نہیں، وہی ذوالجلال والاکرام کا چہرہ ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ جب کوئی اسے دیکھ لیتا پھر وہ اور کسی کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، پھر وہ واپس ہی نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرا پانچواں امام فرماتا ہے المومنین میں شیخ صدوق نے لکھا، پانچواں مولا فرماتا ہے کہ خدا نے روح پر حرام کر دیا ہے کہ وہ اس وقت تک جسم چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتی جب تک مرنے والا پانچ کی زیارت نہ کر لے۔ کچھ لوگوں کی کمر چھوٹ گئی ہے جب تک مرنے والا پانچ کی زیارت نہ کرے۔ اب خدا نے قرآن میں دلیل رکھی کیونکہ اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کتاب کافی ہے، حالانکہ کتاب کافی تب ہوتی جب ڈائریکٹ اللہ سے لی ہوتی۔ کتاب کافی تب ہوتی جب ڈائریکٹلی ہوتی، کتاب بھی وسیلے سے ملی ہے۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا قرآن ہے تو ہے، اگر مصطفیٰ کہہ دے نہیں تو نہیں۔ قرآن سے مصطفیٰ نہیں پڑھا جائے گا، مصطفیٰ سے قرآن سمجھا جائے گا۔ خدا نے قرآن میں کہا جات سکرات الموت بالحق، موت جب بھی آتی ہے حق کے ساتھ، حق کے ساتھ آتی ہے۔ اب دنیا جا کر ڈھونڈے وہ حق ہے کون ہے جو آگے چلتا ہے اور موت پیچھے چلتی ہے۔ یہاں تشریح کی تو ضرورت نہیں ہے نا، موت جب بھی آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے۔ کسی نے رسول سے پوچھا یہ حق ہے کون؟ کل حق و معلی ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب موت جب بھی آتی ہے علی کے ساتھ آتی ہے۔ میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، امر جب بھی آتا ہے اولے امر کے ساتھ آتا ہے۔ موت جب بھی آتی علی کے ساتھ آتی۔ میں نے کہا بارے علی تو مردوں کو زندہ کرنے آیا، علی تو موت کو حیات میں بدلنے آیا، علی تو زندگی بانٹنے آیا، جلا دینے آیا۔ تم نے علی کا تذکرہ موت کے ساتھ کیوں رکھا؟ تم نے علی کا تذکرہ، یہ آیت ہے سورہ کاف کی۔ ہاشم برہانی لکھتے ہیں کہ قرآن کا واحد سورہ ہے سورہ کاف کہ جس میں خدا نے سب سے زیادہ موت کا تذکرہ کیا اور سب سے زیادہ علی کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا بعد الہاں جب علی آیا ہی زندگی دینے ہے تو علی کے ساتھ موت کو کیوں منسلک کر دیا؟ اس لیے تاکہ قیامت تک دنیا کو پیغام دے سکوں کہ اپنے اپنے حسب و نسب کی بات ہے، اپنے اپنے شجروں کے طاہر ہونے کی بات ہے۔ کسی کو موت کی ہچکی کے وقت علی کو دیکھ کر زندگی مل جاتی ہے، کسی کو زندگی میں نام علی سن کے موت پڑ جاتی ہے۔ واہ واہ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ دیکھیں جب نعرہ حیدر لگے تو کم از کم بلند جواب دیا ہے، اس لیے کہ یہی وہ نعرہ ہے جو نار سے پار لگائے گا۔ نعرہ حیدری۔ نہیں میں اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر خدا نے بن مانگے دو ہاتھ دے ہی دیے ہیں تو جب بھی علی کا نعرہ لگے دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیا تاکہ دنیا کو پتا چلے اس قوم کا تعلق ثقیفہ کے امیروں سے نہیں ہے، غدیر کے فقیروں سے ہے۔ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے نام پہ جنت ضرور ملتی ہے۔
अली के बूंद में कुछ और मिले ना मिले, ये बात तय है कलाम जब का मैं बैठा हूँ ये दूसरी या तीसरी दफा जन्नत का तज़किरा हो गया। अब एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया, वो भी सुनते जाएंगे अगर हम आता है तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जो लोग मुझे सुनते रहते हैं वो जानते हैं कि मैं मौत बिठा के पढ़ने का कायल नहीं। मजा तो तब है कि तज़किरा मौत का हो और एहसास जिंदगी का होने लगा। इसलिए कि मरते वो हैं जिनके तीर मरे हुए हैं। बात हो रही थी जन्नत की। दुनिया जितना भी अपने अपने अकीदे के तहत जो जो अमल करती, वो इसी लालच में करती है कि जन्नत मिल जाए, है या नहीं? अभी रमजान गुजरा, सजा के तौर पे रातों को कई कई रकअत नमाज पढ़ी गई। मैंने कुछ कहा है बिदअत हसना क्या कर, पर मैं तो उस बंदे पर हैरान हूँ कि जो सैयद होकर अज़ादारी को बिदअत हसना से मिला देता है। याद रखिएगा, अल्लामा सैयद रज़ी का ये जुमला है। वो फरमाते हैं अगर कोई सैयद हो और जनाब सैयदा के कातिलों के बारे में राई के दाने के बराबर भी झुकाव रखे तो खुदा सादात की फहरिस्त से उसका नाम निकाल देगा। वो कैसा सैयद है जो माँ के कातिल को ही मान रहा हो, इसका मतलब कि उसका खून हलाली नहीं है। कहीं ना कहीं फर्क जरूर है। मुसलमान हर अमल इसलिए अंजाम देता है कि जन्नत मिल जाए, नमाज इसलिए पढ़ता है कि जन्नत मिल जाए, रोजा इसलिए रखता है कि जन्नत मिल जाए, हज पे भाग भाग के इसलिए जाता है कि जन्नत मिल जाए, और या बिस्तरा उठा के रायमेंट इसलिए जाता है कि जन्नत मिल जाए। मुसलमान का हर अमल इसी लालच में है कि जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। मैंने कहा हजूर आपने तो अभी जन्नत जाना है, आपके वालिद हजरत आदम तो रहते ही जन्नत में थे, कभी गौर किया वो निकाले क्यों गए थे? मुफस्सिरान ने लिखा कि हजरत आदम इसलिए निकाले गए कि उन्होंने तर्क औला कर दिया। यही है ना, तफसील में उलमा से सुना होगा, मैं तो तालिब इल्म हूं। इसलिए निकाले गए कि उन्होंने तर्क औला कर दिया। तर्क औला होता क्या है? तर्क होता है छोड़ देना, औला होता है किसी आला। यानी खुदा ने कहा ला तकरबा हाज़िही शजरा, आदम जन्नत तेरे लिए, कौसर सलसबील जहां दिल करता है जाओ, लेकिन ला तकरबा हाज़िही शजरा, इस शजर के करीब नहीं जाना। जुमला कहूं, ये पाबंदी बताती है कि आदम शामिल जन्नत है, मालिक जन्नत नहीं है। शामिल जन्नत है, मालिक जन्नत नहीं। खुदा ने कहा ला तकरबा हाज़िही शजरा, इस शजर के करीब नहीं जा। अब ना जाते तो औला था, लेकिन आदम गया तो तर्क औला हो गया। जैसे ही आदम ने औला को छोड़ा, खुदा ने कहा आदम अब जन्नत तेरे लिए नहीं, अब तुझे जमीन पर जाना। खुदा ने बेलिबास कर जमीन पर भेज दिया। कोई मामूली नबी, खलीफतुल अर्ज़, अबुल बशर, खुदा का पहला नबी, मासूम। भाई खुदा ने कहा कि तूने औला को छोड़ा, अब जन्नत तेरे लिए नहीं। आदम ने औला को छोड़ा तो जन्नत से बाहर हो गया। अब मुसलमान जो नमाजों के नाम पर सजदों में टकरे मार मार कर जन्नत में जाने की लालच कर रहा है, इसे सोचना चाहिए कि जब इसका बाप आदम औला छोड़े तो जन्नत में नहीं रहता, तू पूरे का पूरा मौला छोड़े तो जन्नत में कैसे जाएगा? आदम औला को छोड़े तो जन्नत से बाहर, पूरे का पूरा मौला छोड़ दे। और फिर भी जन्नत में जाने के ख्वाब, ये जो सूरह रहमान पढ़ कर जन्नत में जाने के ख्वाब देखते हैं, मैं इनके लिए अक्सर कहा करता हूँ चेहरा लंगूर ख्वाब में हूँ। जिन्होंने जन्नत लेकर जाना है पहले उनका दामन तो थामो।
میں دکھا دوں آج کہ جنت ہے نہیں اگر ہم آدھا ہے. بسم اللہ. خدا نے آدم کو کہا جنت تیرے لیے نہیں. بے نسل جب آدم جانے لگا خدا نے کہا ٹھہرو یہ لباس یہی اتار کے جاؤ. یہ لباس جنت ہے اسے یہی اتار کے. حضرت آدم نے پتوں سے ڈھانپا اپنے آپ. یہی ہے روایت موجود. خدا نے جنت کا لباس نہیں لانے دیا. میں نے کہا بارے لا لے جانے دے. کہ نہیں میری جنت کا قانون ہے کہ جنت کا لباس صرف جنت میں رہے زمین پہ نہ جانے. واہ واہ واہ. میری جنت کا قانون ہے کیونکہ باہر جنت کی ہو رہی تھی تو اب جملہ سنتے جائیں. میری جنت کا قانون ہے کہ جنت کا لباس صرف جنت میں رہے زمین پہ نہ جانے. میں کہ چل پرماننٹ نہ دے مستعار دے ادھار دے دے. ارے نبی ہے پلٹا دے گا امتی نہیں جو لے کے بھاگ جائے گا. نہیں نہیں میری جنت کا قانون اور میری سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. جنت کا قانون کبھی ٹوٹتا نہیں. میں نے کہا تیرا قانون ہے کہ میرا قانون. میں کہا ٹوٹے گا تو نہیں. کہ نہیں میرا قانون کبھی ٹوٹتا نہیں. اب مجھے نہیں پتا یہاں کس کس کو یاد ہے. چاند کی 29 تھی آتیش تو شہزادوں نے اماں سے آگے کہا اماں صبح عید ہے. صبح عید ہے مدینے کا ہر بچہ نیا لباس پہنے گا. ماں نے کہا سو جاؤ تمہارا لباس درزی لے کر آئے گا. سو جاؤ لباس لے کر آئے. فجر سے کچھ دیر پہلے دروازے پہ ہوئی دستک. کہ کون؟ کانا خیات الحسنین. میں حسنین کا درزی. کمال یہ نہیں ہے کہ وہ لباس لے کر آئے. کمال یہ ہے کہ اس نے وہی دہرایا جو رات میری آقا ذاتی نے فرمایا. یہ ہے اسلام کہ میں حسنین کا درزی. میں نے آنے والے کا دامن پکڑا. میں کہاں سے آیا؟ میں جنت سے. میں کیا لے کر آیا؟ میں لباس لے کر آیا. میں کہا کہاں رہتا؟ میں جنت. میں کہا سوتا رہتا؟ کہ نہیں سوتا بھی نہیں. میں کہا اچھا تو جو وہاں سے لباس لایا تو نے وہاں فیکٹری لگائی ہوئی ہے. کہا خبردار وہاں کا رضوان اس دہلیز کا درزی ہے. جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ذوالفقار کیسے آ گئی وہاں خدا نے کارخانہ لگایا ہے تو پہلے تو یہ بتاؤ ابراہیم کا دمبا کیسے آ گیا وہاں ریمنڈ پالا ہے. لباس تو بڑے بعد میں آئے. پہلے تو تم پھر اترتے رہے. پہلے ان کا تو جواب لاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ذوالفقار علی کے لیے آئی تھی اس لیے ان کا انکار کرنا ضروری تھا. انکار کریں گے تو پتہ چلے گا شجرے میں طہارت کتنی ہے اور نجاست کتنی ہے. میں نے کہا تو رہتا کہاں ہے؟ جنت میں. میں سوتا رہتا ہے. یعنی فرشتہ ہوں مجھے نیند نہیں آتی. میں کمال ہے تو رہتا بھی جنت میں نیند بھی تجھے نہیں آتی. لباس بھی جنت سے لایا اور تجھے جنت کا قانون بھی نہیں پتا. کیا مطلب؟ میں نے کہا خدا نے حضرت آدم کو بے لباس کرنے بھیجا کہ اس کی جنت کا قانون ہے کہ لباس جنت صرف جنت میں رہے زمین پہ نہ جانے پائے. خدا نے ایک نہیں لانے دیا تو دو لے آیا ہے. اگر سزا مل جائے کا نادان نہ لے کے آتا تو سزا ملتی. میں نے کہا نہیں تو نے قانون توڑا کیونکہ مجھ سے مت الجھ. جس نے بھیجا ہے اسی سے پوچھ. جس نے بھیجا ہے اسی سے پوچھ. میں نے کہا بارے لہا تیرا تو قانون ٹوٹتا نہیں تھا. تو نے آدم کو برہنہ بھیجا کہ تیری جنت کا قانون ہے کہ جنت کا لباس صرف جنت میں رہے زمین پہ نہ جانے پائے. جہاں دو بھجوا رہا ہے تب میرا قانون کبھی نہیں ٹوٹا کرتا. لیکن یاد رکھ جنت جب تک میری تھی قانون میرا تھا. جنت جب تک میری تھی قانون میرا تھا. حسنین کے بابا نے بستر
मगर बहरा बहुत है। और जब होती है जन्नत की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। अली को खुदा नहीं कहता मगर, अली को खुदा नहीं कहता मगर अली को ये नाम जचता बहुत है। इनकी मर्जी है, लिबास जन्नत जन्नत में जाकर पहन, जब वहां से मंगवा कर पहन। दुनिया जन्नत की लालच उस माँ के भरोसे पे कर रही है जिसका अपना सर जहन्नुम में है। मैंने कुछ कहा है, जन्नत देनी है, बल्कि आले मोहम्मद का ये कमाल नहीं कि ये जन्नत देते हैं। मैं एक पर्दा और उठाता हूँ, ये आले मोहम्मद का कमाल ही नहीं कि ये जन्नत देते हैं। इनका कमाल ये है कि ये अपनी दहलीज पर पड़े रहने वाले मुसलमान को इस काबिल कर देते हैं कि वो मिट्टी के घर बनाकर जन्नत के नाम से मिट्टी के घर बनाकर जन्नत के नाम पर बेच देता, जिनका बहलोल जन्नत बेचता हो। दुनिया पहले इनके असहाब को समझे, जब असहाब समझ आए फिर बात दहलीज की करे। अभी तो दहलीज के बाहर वाले नहीं समझ आए, तो दहलीज के अंदर वाले समझ कैसे? एक जुमला ध्यान में आ गया दहलीज से, अगर इजाजत है तो पढ़ दो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौत पे भी आता हूँ, मजलिस तो अभी मैंने शुरू करनी है, अभी तो तमहीद चल रही। इनकी दहलीज पे रहने वाले सलमान का एक हल्का सा मुआवजा दिखाऊं। अल्लामा बाकिर मजलिसी ने बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 15 में लिखा कि एक रोज अबू जर मदीने की गलियों शोर करता जा रहा, ऐना ऐना सलमान, ऐना ऐना सलमान, सलमान का, सलमान का, सलमान का। अल्लाह करे आप समझ जाए, अबू जर जैसों की जिंदगी सलमान जैसों को ढूंढने में गुजर जाती है। अबू जर जैसों के, अबू जर को समझता होगा वही सलमान तक जाएगा। ऐना सलमान का। इतने में चौराहे पर एक शख्स मिला का जिसे तो ढूंढ रहा, वो गलियों में नहीं, वो फलाना वादी के बाहर बैठा हुआ कुछ खेल रहा। सलमान खेल रहा। जिस दिन दुनिया आले मोहम्मद के गुलामों के खेल को समझ गई, ये दुनिया भी उनके गुलामों का खेल ही है। कब वो वहां कुछ खेल रहा। अब अल्लामा बाकिर मजलिसी लिखते हैं कि अबू जर निकला, सलमान के पीछे खड़ा हुआ। सलमान को नहीं पता था कि पीछे अबू जर मौजूद है। कब अबू जर ने देखना शुरू किया कि सलमान खेल ही खेल जमीन पर कुछ बना के कह रहा था, या लैल अकबिल, या निहार अकबिल, या निहार अकबिल, या लैल अकबिल। चले जिन्हें अरबी समझ नहीं आई मैं तर्जुमा कर देता हूँ। सलमान खेल ही खेल में कह रहा है, ए रात आ, ए दिन जा, ए दिन आ, ए रात जा। अबू जर कहता है जब सलमान कहता कि ए रात आ, तो इतना अंधेरा कि इस हाथ को ये हाथ दिखाई नहीं देता। और जब सलमान कहता कि ए दिन आ, तो इतना उजाला कि सवाने से पे सूरज नजर आता। का जब सलमान ये दोनों हरकान कर चुका तो मैंने पीछे से घबरा के भैया सलमान ये क्या कर रहे हो? तो बस इतना कहना था कि सलमान ने जो कुछ जमीन पर बनाया सब मिटा दिया। और मेरी तरफ पलट के कहा, अबू जर तुमने कुरान की वो आयत नहीं पढ़ी कि खुदा कह रहा है अलम तरा कैफा युखरिजुल लैल मिनन नहार व युखरिजुल नहार मिनल लैल। अभी तूने नहीं देखा कि मैं रात को दिन और दिन को रात से कैसे जाहिर करता हूँ? बस तजर्बा कर रहा था, वो करता कैसे हूँ। बस तजर्बा कर रहा था, जुमला मैंने अब कहना है, बस तजर्बा कर रहा था वो करता कैसे है। अब मुसलमानों को समझ जाना चाहिए, जिसकी दहलीज पर पड़ा रहने वाला सलमान खुदा के
کہنے والا خدا کے اختیارات کو کھیل ہی کھیل میں ظاہر کرتا. اللہ جانے اس حدیث کا مالک علی کیا ہے. ان ہستیوں کو سمجھنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں. علی کو سمجھنے کے لیے خدا ہونا ضروری ہے. علی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اب ہمارا ہے تو مجلس شروع کروں. بسم اللہ بسم بات اللہ. ہو رہی تھی موت کی. ایسے ہی ہے وہ تو جنت کا تذکرہ کر بیٹھے تو ہماری سوئی اڑ گئی کیونکہ میں رٹ کے تو آتا نہیں ہوں. سنتے ہیں وہ جانتے ہیں. دنیا سمجھی ہی نہیں کہ زندگی کیا. اگر دنیا زندگی کو سمجھ جاتی تو پھر پتہ چلتا کہ موت کیا. چلیں آسان کرتا ہوں. موت جب بھی آتی ہے جسم کو آتی ہے, زندگی کو نہیں آتی. موت جب بھی آتی ہے جسم کو آتی ہے, زندگی کو نہیں. چلیں آسان کرتا ہوں. جب کوئی مر جاتا تو آپ دفنا کر جسم آتے ہیں, زندگی دفنائی نہیں جاتی. چلیں اور آسان کرتا ہوں. یہ جو آپ فاتحہ پڑھتے ہیں, ابھی جو اتنا بڑا ورد دیا گیا کہ ہم نے یہ پڑھا, اس کا ثواب فلاں ابن فلاں کو پہنچے. یہ ابن بتا رہا ہے کہ زندگی ہے, اس لیے کہ اگر زندگی ہے تو رشتہ ہے. رشتہ زندگی سے ہے, جسم سے نہیں ہے. ماں مر کے بھی ماں ہے, اس لیے کہ رشتہ زندگی سے ہے. کوئی یہ کہتا ہے میرا باپ مر گیا ہے تو ختم ہو گیا, میرا کوئی رشتہ نہیں. کیوں؟ مرا جسم ہے, زندگی کو موت نہیں. چلیں اور آسان کرتا ہوں, شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. زندگی محتاج جسم نہیں. موت جو کچھ بگاڑتی ہے جسم کا بگاڑتی ہے, زندگی کا نہیں بگاڑتی. زندگی محتاج جسم نہیں. دلیل دے دیتا ہوں. اگر زندگی محتاج جسم ہوتی تو کبھی خدا بغیر جسم کے زندہ نہ ہوتا. نہیں, میں اگلی دلیل دیتا ہوں. اگر زندگی محتاج جسم ہوتی تو کبھی نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت نہ ہوتی. حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ یزیدیوں نے جسم کاٹا ہے, حسین کی زندگی نہیں کاٹی. زندگی محتاج ہے جسم نہیں. موت جو کچھ بگاڑتی جسم کا بگاڑتی. بھئی زندگی جو خدا کی عطا کے دامن سے لپٹ کر میسر آئی ہے, اسے کوئی ختم کر ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر نمازیں نہ ہوں, روزے نہ ہوں. کیوں؟ نمازیں اس لیے پڑھی جاتی ہے نا کہ جنت مل جائے. زندگی ہوگی تو جنت میں جاؤ گے, ہے یا نہیں؟ عمل صالح کیوں کیا جاتا ہے کہ وہاں خیر ہو. یہاں کا عمل وہاں پر خیر بنا دیتا, اس لیے کہ یہاں کی زندگی بیس ہے, بنیاد ہے. جو یہاں کرو گے وہ وہاں پاؤ گے. اس لیے تو کہا جاتا ہے قرآن کی فلاں سورے کو پڑھو, جنت میں اتنے گھر ملیں گے. زندہ رہو گے تو گھر ملیں گے, جو مر جائے گا اس کا گھر سے تعلق کیا. بھئی زندگی یہاں بھی ہے, زندگی وہاں بھی. یہ جو آپ اپنا مردہ دفنا کے آتے ہیں, مرا ہوا جسم سپرد خاک کر کے آتے ہیں. چلے جملہ تبدیل کرتا ہوں. جو آپ ابو تراب کی امانت تراب کے سپرد کر کے آتے ہیں, یہ قبر سرحد ملک ہے. اس طرف ملک فنا ہے, اس طرف ملک بقا ہے. زندگی جہاں بھی ہے, زندگی وہاں بھی ہے. مکان جہاں بھی ہے, مکان وہاں بھی ہے. سوال یہاں بھی ہے. کل تک ہم میں تھا, ہم پوچھتے تھے تو کیسا ہے. آج وہاں ہے تو وہاں والے پوچھتے ہیں تو کیسا ہے. زندگی جہاں بھی ہے, زندگی وہاں بھی ہے. سوال یہاں بھی ہے, سوال وہاں بھی ہے. مکان یہاں بھی ہے, مکان وہاں بھی ہے. فرق فقط اتنا ہے, یہاں کی زندگی چلتی ہے بازار کے بل پر, وہاں کی زندگی چلتی ہے کردار کے بل پر. یہاں کی زندگی بازار چلاتا, وہاں کی زندگی کردار چلاتا.
یہاں کی زندگی مال چلاتا، وہاں کی زندگی اعمال چلاتے. جو زندگی یہاں زندگی آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں، نہ یہ جسم آپ کی ملکیت. بھئی زندگی خدا نے دی ہے نا، یہی وجہ ہے کلو شیء یرجع الی اصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. یہی وجہ ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو آیت تلاوت کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں سے ملی تھی وہیں پلٹ گئی ہے. یہ آپ کی امانت نہیں، یہ آپ کی ملکیت نہیں، بلکہ خدا نے زندگی بطور امانت دی ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اسے بدنما کر کے لاتا، کون اسے سجا کے لاتا، کون داغدار کر کے لاتا، کون گلدستہ بنا کے لاتا. اچھا ممکن ہے کوئی کہے کہ حضور یہ جو پیسہ ہے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس کانشیس بہت ہو گئے ہے یا نہیں؟ جو بیٹھے ہیں میری تعریف کریں. ہمارے یہاں پر بڑا مسئلہ، ہم کہتے ہیں جی دولت ہی سب کچھ ہے کہ نہیں حضور؟ اختیار ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ، زمین جائیداد ہی سب کچھ. یاد رکھیے گا، نہ زمین زندگی ہے، نہ دولت زندگی، نہ اختیار زندگی. اگر کوئی یہ ابھی بھی سمجھے کہ نہیں یہ سب کچھ زندگی ہے، تو پھر میں اسے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ تمہاری زندگی ہے تو پھر اس میں اتنی طاقت ہو کہ تمہیں مرنے نہ دے. دولت سے کہو تمہیں مرنے نہ، اختیار سے کہو تمہیں مرنے نہ. لیکن اگر یہ سب چیزیں مرنے سے نہیں بچا سکتا تو رشتہ ان سے جوڑو جو نہ خود مرے نہ تمہیں مرنے دے. رشتہ ان سے جوڑو جو نہ خود مرے نہ تمہیں مرنے. اب ممکن ہے کوئی کہے حضور چلیں پھر ملک الموت سے ہی دوستی کر لیتے ہیں، روح تو اسی نے لے کے جانی ہے نا، ملک الموت سے دوستی کر لیتے. میں نے کہا بات تو یہ بھی تھی. ہم گئے ملک الموت کے پاس، میں کہا بھئی تو ہم سے دوستی کرے گا؟ کہ دیکھو اس قابل ہو جاؤں کہ مجھ سے دوستی کر سکو. واہ 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 واہ. میں نے کہا کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا دوستی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک ظرف اور کردار میں یکسانیت نہ ہو، ہے کیا نہیں؟ بھئی جھوٹا سچے سے کیا دوستی کرے، امین خائن سے کیا دوستی کرے، فرار کرار سے کیا دوستی کرے. دوستی تب ہوتی ہے جب ظرف اور کردار میں صلاحیت قبولیت ہو، یکسانیت، دو برابر کے ہوں تو دوستی ہوتی. کہ میرے برابر ہو جاؤ میں دوستی کر لوں. میں نے کہا اچھا دوستی کے بعد چھوڑ دے گا؟ کہا نہیں، چھوڑنے کا وعدہ میں نہیں کرتا. میں کہا اچھا کچھ لے لے؟ کہا نہیں، لینا دینا ہمارے ہاں چلتا ہے. یہ تو نیا پاکستان ہے نا. کیا لینا دینا ہمارے یہاں چلتا ہے؟ میں کہا اچھا کوئی اپروچ، کوئی سفارش، کوئی طاقت؟ کہ خبردار کسی اپروچ سے ہم قائل نہیں ہوتے، کسی طاقت سے ہم ڈرتے نہیں. میں جہاں جاؤں فرش غم بچھا دیتا ہوں، کسی کے باپ کی روح لے آتا ہوں، کسی کی ماں کی روح لے آتا ہوں، کسی کے بیٹے کی روح لے آتا ہوں، کسی دہلیز پر رکتا نہیں، کہیں جھجکتا نہیں. میں نے کہا اچھا تو اتنا طاقتور ہے، میں بھی تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. میں تاریخ میں تھوڑا ہی دور گیا کہ میں نے دیکھا ملک الموت ایک دروازے پہ کھڑا نظر آیا، ملک الموت ایک دہلیز پہ ٹھہرا ہوا نظر آیا. میں نے کہا تو کہیں رکتا نہیں تھا، جھجکتا نہیں تھا، کسی طاقت سے گھبراتا نہیں تھا، جہاں کیوں رکا ہوا ہے، جہاں کیوں ٹھہرا ہوا ہے، جہاں اجازت کیوں مانگا ہے؟ کہ نادان یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، ملکہ حیات کا دروازہ. یہ کوئی عام دروازہ نہیں، ملکہ حیات کا دروازہ. میں نے کہا پھر ہمیں تیرے تک آنے کی ضرورت کیا؟ ہم ڈائریکٹ رشتہ ان سے جوڑ لیتے ہیں، انہی سے ناطہ جوڑ لیتے ہیں. ابھی بحثوں تک راہ جاری تھی کہ اندر سے سزائے کس بات کی بحث ہے، کس بات کی لڑائی ہے، کس بات کا جھگڑا ہے. میں نے کہا بیوی جھگڑا فقط اتنا ہے، مرنے سے بچائے گا کون، اپنی حیات دے گا کون، کیا گھبراتا کیوں ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. ہماری محبت تک آنا تمہارا کام ہے، تمہیں زندہ بچانا ہمارا کام ہے. ہماری محبت تک آنا تمہارا
آہستہ جملہ بھی سن لیا کریں. لازم نہیں ہے بندہ آہستہ کہہ رہا تو جملہ بھی ہلکا ہی ہو. در زہرا نہیں، میں دلیل دے دیتا ہوں جن کی تاریخ پہ نگاہ ہے. در زہرا سنگم موت و حیات، جو تاریخ میں دہلیز فاطمہ سے باہر رہا وہ آج تک مردہ ہے. ایسے زیادہ کھل کے نہیں بیان کر سکتا. تاریخ اٹھا کے دیکھنے جو باہر رہا مردہ ہے یا نہیں. بے شک. جو اندر آ گیا، کمال یہ ہے انسان تو دور کی بات، اگر کوئی جانور مرتجس بن کر آیا تو وہ بھی زندہ ہے. در زہرا سنگم موت اور حیات، جو دہلیز سیدہ کے اندر ہے وہ زندگی، جو باہر ہے وہ ہے موت. دیکھنے کا حضور بڑی زندگی میں موت کی باتیں کرتے ہیں. کوئی ایسا ہے جو مرنے کے بعد زندہ کرتا، زندگی دیتا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ اب تو روزہ بھی کسی کا نہیں ہے جو لگ رہا ہو. ہاں ویسے بھی امیر انیس کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نام علی میں تاثیر ایسی جہاں بھی لوگ چہرے کھل بھی جاتے ہیں، چہرے کھل بھی جاتے ہیں. کیا کوئی ایسا ہے جو مرنے کے بعد زندگی دیتا ہوں؟ میں نے کہا بات ہوتی ہے. میں کہا بارے کہا کوئی ایسا دکھا جو مرنے کے بعد بیٹھنے پانی کی ضرورت نہیں، جو مرنے کے بعد زندگی دیتا ہوں. کہ قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ قرآن میں ابراہیم کا واقعہ پڑھتا. ہم نے ابراہیم سے کہا پرندے لوگ کیما کر کر پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ کراؤ، چونچے ہاتھ میں لے کر پکارو، پرندے زندہ ہو جائیں. میں نے کہا وہ ایک کو مل گیا جس نے کیما ہوئے پرندوں واپس زندگی دے. اس نے کہا حضور ملا ضرور ہے مگر محتاج ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ اگر چونچے ہاتھ میں نہ ہوتی تو پرندے زندہ کیسے ہوتے؟ میں نے کہا بات یہ بھی تھی. ہم نے قرآن میں تھوڑا سا سفر اور آگے ایک اور ملا، عیسیٰ جو قم بِإِذْنِ اللہ کہتا تھا، مردہ کھڑا ہو جاتا. میں نے کہا لے نبی خدا عیسیٰ نے مردہ زندہ کر دیا. کا بے شک زندہ کیا، اختیار اس کا بھی مکمل نہیں. میں نے کہا کیا مطلب کہ اس کا جتنا بھی اختیار ہے وہ اذن اللہ کی قید میں ہے. اذن اللہ کی قید میں. کوئی ایسا دکھا کہ جس کا اختیار کامل. میں تھوڑا سا اور آگے گیا، حسنین کا بابا نظر آیا. مردے کو جملہ میں بڑا بھاری کہنا اور میں دیکھوں گا کس کی کہاں تک کتنی نگاہ ہے. علی نے ٹھوکر لگائی، مردہ کھڑا ہوا. میں نے کہا لے نہ اس نے چونچے پکڑے نہ اذن اللہ کا. علی کو اذن اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ علی ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا مزاج ہے. جو یہ چاہتا ہے وہی تو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں. چاہت میں دھوئی تب ہو، چاہت اگر سمجھیں چاہت میں دھوئی تب ہو جب تو علیحدہ ہوں. واہ 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 واہ. جب تو علیحدہ، جہاں وجود ہی یکساں ہو وہاں چاہت میں دھوئی نہیں ہوا. میں نے کہا اس نے بھی مردے کو کھڑا کر دی، کا بے شک کھڑا کر دی. لیکن جتنے تو نے مجھے ابھی تک دکھائے ان سب کے سامنے مردے کا ہونا ضروری ہے. کوئی ایسا دکھا جس کے آگے مردہ بھی نہ ہو وہ پھر بھی زندہ کر دے. جس کے آگے مردہ بھی نہ ہو وہ پھر بھی زندہ کر دے. میں تاریخ میں پریشان کھڑا تھا، ایسا کہاں سے نہ ہو جس کے آگے مردہ بھی نہ ہو وہ پھر بھی زندہ کر دے. اتنے میں حسنین کی اماں کا جواب آیا پریشان کیوں ہوتا ہے، میرے تک چلا، میں ایک حجرے میں رہوں گی، دلہن دوسرے حجرے میں زندہ ہو جائے گی. میں ایک حجرے میں رہوں، دلہن دوسرے حجرے میں زندہ ہو جائے. میں نے کہا بی بی کیا کہتے ہیں آپ، مردہ سامنے نہ پھر بھی زندگی دے. بی بی یہ تو طاقت آپ تک آئی کیا آپ تک رہے گی؟ کہ نہیں، یہ میری نسلوں میں جائے گی، یہ میری نسلوں میں جائے گی. چلے میں تعلیم کی ایک اور سہارا لے لیتا ہوں. یہ میری نسلوں میں جائے گی. میں نے جب زندہ کیا گوشت تھا، ہڈیاں تھیں، دل تھا، خون تھا، دھڑکن نہیں تھی، صرف دھڑکن عطا کی ہے. لیکن میرا 8واں لال علی رضا جب زندگی دے گا
والی خراسان، نہ کوئی طبیب آپ جیسا ہو سکتا ہے، نہ کوئی معالج آپ جیسا ہو سکتا ہے. کھانے کو جسم بنا دیا، کچھ نہ ہونے کو ہونا بنا دیا. مولا کیا یہ طاقت فقط آپ تک ہے کہ گھبراتا کیوں ہے؟ جو طاقت مجھ تک آئی ہے وہ ہمارے آخری تک جائے گی. فرق فقط اتنا ہوگا، وہ علم لے کے کعبے میں کھڑا ہوگا، مردے اٹھ اٹھ کے آئے گا. الأجل الأجل يا إمام المنتظر الأجل الأجل نار حیدری يا علي يا علي يا علي مدد حق هذا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مردے اٹھ اٹھ کے آئے. کیا کہنے آہا زندگی بیسی دہلیز سے ملتی، بے شک موت بیسی دہلیز سے ملتی. اپنے چاہنے والے کو یہ کبھی مرنے نہیں دیتے، بے شک ایسا ہی ہے. اور جو ان سے دور ہو وہ کبھی زندہ نہیں رہتا. آہا بس ایک واقعہ سنیں اور آپ کی ذہن میں تمام، کیونکہ اگر یہ نہ سنایا تو زندگی اور موت کا مفہوم ادھورا رہتا. کیا کریں، بس کریں؟ نہیں نہیں بسم اللہ بس یہ واقعہ سنیں اور ذہن میں تمام. آمادہ ہے نا؟ تھکے تو نہیں؟ نہیں بسم اللہ. مل کے بآواز بلند درود دیا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں کی سماعتوں سے کئی بار ٹکرایا ہوگا کہ جب ایک جھوٹی میت، جی ہاں کچھ جھوٹے لوگ میرے سچے مولا کے سامنے لے گئے. علی نے دائرانہ نظر کر کے کہا کیا ہے؟ مولا مردہ. کیا کروں؟ کہ نماز جنازہ پڑھا. مولا نے کہا اچھا کوئی وارث ہے؟ کہ وہ جو کونے میں بڑھیا کھڑی ہے وہ اس کی وارث آ رہا ہے. میں کہا شاہ علی آپ تو جانتے ہیں کم وقت زندہ مردہ کی شبیہ بن کر آئے، پردہ ہٹا دیجیے تاکہ یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں. کہا اگر میں نے پردہ ہٹا دیا تو تم سمجھو گے کیسے کہ زندگی کیا ہے اور موت کیا ہے؟ کیا وہ جو کونے میں بڑھیا ہے وہ اس کی وارث آ؟ مولا نے اسے مجھے پڑھا دوں جنازہ؟ تو پڑھا دی. مولا نے 3 دفعہ پوچھا پڑھا دوں جنازہ؟ اللہ جانے کیسی ماں تھی، کیا پڑھا دی. بس صفے بدی علی نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کی. میں کہتا ہوں یہ تکبیر کے ہاتھ نہیں، انقلاب کن کا اعلان تھا. نیت کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر معیشت پر، بس لبوں سے لفظ میت ادا ہونا تھا، زندگی رخصت ہو گئی. اب وہ جو پیچھے تھے انہوں نے کہاں پڑھنی؟ صفے ٹوٹی، میرے مولا کے سامنے آئے. مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہا علی زندہ کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. علی نے کہا زندہ نہیں مردہ ہے. کہا نہیں نہیں زندہ ہے. علی نے کہا نہیں مردہ ہے. جب بحث و تکرار بڑھی علی نے کہا پردہ ہٹا کے دیکھ وہ ہے جو تو کہہ رہا ہے یا وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جملہ کہوں ابھی تو دنیا کی عقل میں پردے ہیں، ابھی دنیا کی نسلوں میں پردے ہیں، ابھی تو نسلوں میں پردے ہیں، ابھی تو شجروں میں پردے ہیں. ذرا پردے ہٹنے دو، وہی نکلے گا جو علی نے کہا ہے. پردے ہٹنے کا پردہ ہٹا کے دیکھ وہ ہے جو تو کہہ رہا یا وہ ہے جو میں کہہ رہا. اب جو پردہ ہٹا وہی نکلا جو علی نے کہا. اب انہوں نے جنازے پہ کہاں رہنا؟ جنہیں جنازے چھوڑ کے جانے کی عادت تھی وہ سب کے سب نکل لیے. جنازے پہ رہ گئے 2 لوگ، ایک میرا مولا علی اور ایک وہ بڑی. اس بڑھیا سے کہا تیرا تو کام تمام ہو گیا، تو چلی جا. کدے جو جنازے کا اپنا ہوتا ہے وہ جنازہ چھوڑ کے نہیں جاتا. میں نے کہا یا علی یہ نعوذ باللہ آپ کو رسوا کرنے آئے، ضلالت و رسوائی نہیں ہے، اب آپ بھی چلے جائیں. کہ دیکھ اول تو میں جنازے چھوڑ کے جانے کا عادی نہیں ہوں، پھر میں نے ابھی دکھایا ہے کہ موت کیا ہے، اب دکھاؤں گا کہ زندگی کیا ہے. بڑھیا نے دونوں ہاتھ رکھے میرے مولا کے قدموں پر کہ شالی زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی.
میں نے کہا بڑھیا تجھے اتنا یقین کیسے کہ یہ زندگی بھی دیتا ہے؟ کہ کمال کرتے ہو جس کے لبوں کی جنبش کا نام موت ہو. جو موت نہیں سمجھے گا تو جس کے لبوں کی جنبش کا نام موت ہو وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ علی نے لگائی ٹھوکر مردہ ہو گیا زندہ. میں نے کہا مولا کیسے سمجھوں گا؟ یاد رکھ جس کے دل میں میری محبت تھی وہ زندہ رہا. نہیں جملہ تبدیل کرتا ہوں. مولا نے کہا دیکھ تھا اب میری محبت آئی تو یہ زندہ ہو گیا. اس کا مطلب عشق حیدر کا نام ہے زندگی، اسے حیدر کا نام ہے موت. اب معاشرے میں دیکھنا ہو کہ زندہ کون ہے مردہ کون ہے تو یہ مت دیکھو لشکر مند کون ہے، فتح مند کون ہے، ثروت مند کون ہے، کون کتنے بڑے مسجد میں بیٹھا ہے، کس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، کس کا پجامہ کتنا چھوٹا ہے، کس کی تسبیح کتنی بڑی ہے، کس کے سر پہ کتنا بڑا عمامہ ہے. فقط یہ دیکھو کس کے دل میں علی کی محبت کتنی ہے. اگر علی کی محبت ہے تو قبر میں لیٹ کے بھی زندہ ہے، اگر علی کی محبت نہیں تو کعبے میں رہ کے بھی مردہ ہے. اور اگر علی کی محبت نہیں، لازم نہیں ہے کہ میتیں قبرستانوں میں پائی جائیں. اگر علامت موت ہیں تو میتیں بڑے بڑے مدرسوں میں بھی ہو سکتی ہیں، میتیں سڑکوں میں بھی ہو سکتی. آل محمد کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے چاہنے والے کو مرنے نہیں. یہی وجہ ہے کربلا سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی. جہاں 72 ان کے تھے تو آج تک زندہ، اور لاکھوں غیر تھے زندہ رہ کے بھی آج تک مردہ. اس لیے کہ یہ جسے چاہتے ہیں زندگی دے دیں، جسے چاہتے ہیں موت دے. اور جیسے آپ ان کے غموں میں غم مناتے ہیں، ان کی خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں، ایسے ہی آل محمد بھی آپ کی خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، آپ کی مجلسوں میں بھی. حسنین کی ماں کا یہ احسان ہے. کامل زیارات کی روایت ہے، معصوم امام فرماتا ہے کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا مر جاتا اور فرش غم بچھائی جاتی تو کوئی آئے یا نہ آئے ہماری جدہ ضرور آتی. سنیں گے کس حالت میں آتی؟ ایک ہاتھ پسلیوں میں ہوتا، ایک ہاتھ میں رومال ہوتا. یوں کہتی ہوئی آتی ہے تمہیں پرسا میرے لال کو رونے والا مر گیا، تمہیں پرسا میرے لال کا ماتم کرنے والا مر گیا. آج ایک مزدور کی چہلوں کی مجلس، ایک سیدہ کی کنیز تھی جو ہم سے رخصت ہو گئی. میں جملہ تبدیل کرتا ہوں. ایک وہ کنیز تھی جو محسن کا پرسا دیتی تھی اور رخصت ہو گئی، جو علی اصغر کا پرسا دیتی تھی اور رخصت ہو گئی، جو سکینہ کے زخمی رخساروں کا پرسا دیتی تھی اور رخصت ہو گئی. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی قسمت میں غم آل محمد کی ہے اور آل محمد کی خوشیاں بھی. اپنی قسمت کو کسی سے کم مت سمجھا. سوچیں جس کی مجلس میں سیدہ پرسا دینے آئے، اس سے آگے اور کیا پڑھو. جہاں سیدہ پرسا دینے آئے، وہ سیدہ جو اپنے لال کے لیے جنت البقیع سے کربلا تک گئی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. یہ وہ واحد ماں ہے جو آج بھی نگر نگر گلی گلی اپنے لال کا پرسا لے جاتی. میں اہل خانہ کو کہوں گا بڑے خوش قسمت ہیں آپ. آپ نے ایک مجلس رکھی اور اتنے لوگ آپ کے غم میں شریک ہونے آئے، پرسا دینے آئے. آپ کے گھر سے ایک جنازہ نکلا، اتنے لوگ پرسا دینے آئے. ہائے قسمت سالی ادارہ، جنازے بھی 72 نکلے اور سرے راپت پھرنے کھاتے، کوئی پرسا دینے کے لیے بھی نہ آئے. ثانی زہرا وہ مظلومہ ہے
کہ جس نے اپنے ماں کا جنازہ بھی دیکھا پھر بھی کوئی غصہ ہونے رہا ہے. دیکھیے سیدہ کائنات کی سب سے مظلوم ترین خاتون، تاریخ اٹھا کر دیکھیے سب سے مظلوم ترین خاتون میں جب ذکر کیا جاتا تو جناب سیدہ کا کیا. کسی نے مصنف سے پوچھا اس کی وجہ کیا؟ خواتین کو اور بھی بہت، تو نے رسول کی بیٹی کوئی کائنات کی مظلوم ترین کیوں لکھا؟ کہ اس لیے کہ یہ کائنات کی مستورات میں وہ واحد مستور ہے جو 18 سال میں ضعیف ہو گئی، جو 18 سال میں ضعیف ہو گئی. اس نے اس لیے لکھا کہ یہ وہ واحد مستور ہے جو 18 سال کی عمر میں بھی عصا کا سہارا لے کے چلتی. میں صرف ایک سے تو جملے پڑھوں. جب سیدہ دربار سے واپس پلٹی بال سیاہ سے سفید ہو چکی، کشتیاں لے لے کے روئی ظاہر، سسکیاں لے لے کے روئی ظاہر. شیر خدا نے آگے بڑھ کے کہا رسول کی بیٹی کیا اس بات کا غم ہے کہ انہوں نے حق نہیں دیا؟ کہ نہیں علی، غم اس بات کا نہیں ہے کہ حق نہیں ملا، دکھ اس بات کا ہے کہ وہ دربار جہاں میں جاتی تھی میرا بابا کھڑا ہو جاتا تھا، کئی گھنٹے میں کھڑی رہی، کسی نے یہ نہیں کہا نبی کی بیٹی ہے نبی کی بیٹی ہے. صرف کھڑا رہنا نہیں، کائنات کا اگر مظلوم ترین خواتین میں نام جناب سیدہ کا ہے تو کائنات کے مظلوم ترین مردوں میں نام علی مرتضیٰ کا. مجھے پتا ہے لوگوں کے دلوں میں سوال ہے، دلیل دے دیتا ہوں. پھر مصنف سے سوال ہوا وجہ کیا حسین مظلوم نہیں؟ کہ بے شک حسین مظلوم، لیکن حسین کے سامنے کسی نے حسین کے حرم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. حسین کے سامنے کسی نے حسین کی مقصور کو تماشا نہیں مارا. علی مرتضیٰ وہ واحد مرد ہے جس کے گلے میں رسد تھی اور نبی کی بیٹی تماشے کھا رہی ہے. جس کے گلے میں رسد. کسی نے صادق آل محمد سے پوچھا، بولا ہم نے یہ روایت سنی ہے کہ آپ کی جدہ کو تماشا مارا گیا. میرے صادق عوام نے اپنا ماما اتارا کرنا پوچھتا تو بہتر تھا، لیکن ہم میں تجھے بتاتا ہوں تماچے کی شدت اتنی تھی کہ رخسار کے ساتھ کان کی نو بھی پھٹ گئی. رخسار کے ساتھ کان کی نو بھی پھٹ گئی. بس ایک سے دو جملے. رخسار بھی زخمی ہے، کان بھی زخمی ہے، نبی کی بیٹی کا پہلو بھی زخمی. ایک روز میرا مولا علی داخل حرم ہوئے، کیا دیکھا؟ نبی کی بیٹی نماز پڑھ رہی. اس نے عبادت دیکھنے کے لیے شیر خدا کچھ دیر رکے کہ اتنے میں سیدہ نے تکبیر کہی اللہ اکبر. بس اتنا کہنا تھا کہ علی وہیں زمین پر بیٹھے اور زاروں کا دار رونا شروع کیا. ادھر سیدہ نے نماز تمام کی، قریب جا کے کہا سیدہ تم نے تکبیر میں ایک ہاتھ اٹھایا دوسرا ہاتھ نہیں اٹھایا. کہ علی کیا آپ نے دیکھ لیا؟ کہا میں نے دیکھ لیا. کہ علی کیا کروں؟ کنفذ نے کچھ ایسا تازیانہ مارا ہے اور میرا ہاتھ نہ تکبیر کو اٹھتا ہے نہ تسبیح کو اٹھتا ہے، نہ تکبیر کو اٹھتا ہے. بس آخری جملے، نہ تسبیح کو اٹھتا. بس سیدہ کا جنازہ تیار ہوا. شیر خدا نے اپنے ایک ایک لال کو کہا اور اپنی ماں کو الوداع کیا. زینب نے آگے بڑھ کے کہا اما آخری سلام. کلثوم نے آگے بڑھ کے کہا اما آخری سلام. حسن نے آگے بڑھ کے کہا اما آخری سلام. سب نے الوداع آخری سلام کہہ دیا. علی نے دیکھا سب آ گئے مگر حسین نہیں آیا. علی مرتضیٰ نے چلنا شروع کیا. کیا دیکھا؟ ایک کمرے کے اندھیرے کونے میں حسین دیوار سے سر لگائے ہوئے ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اما اما اما. علی نے کہا بیٹا اپنی ماں کو آخری دفعہ الوداع لگا دے. کہا بابا کیا میری ماں مریم سے کم ہے؟ کیا حسین عیسیٰ سے کم ہے؟ جب تک ماں نہ بلائے گی آج حسین نہ جائے گا. مقتل کہتا ہے کہ وہ ہاتھ جو تسبیح کو نہ اٹھتا تھا
بحق محمد انت محمود بحق انت اعلی بحق فاطمہ انت فاطمہ السماوات والارض بحق حسن انت المحسن بحق حسین انت قدیم الاحسان بلغ لباس کا ہے عظمت آل محمد کا فضائل آل محمد کا مصائب آل محمد کا جو اہل خانہ نے پڑھا قرآن کے ایک ایک حرف ایک ایک آیت کا ثواب ہمارا آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہونے کا اور آل محمد کی مصائب میں آنسو بہانے کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں داخل پروردگار بحق محمد و آل محمد لاحدہ پروین بنت فخر الدین کے برزخ کے تمام تر مراحل کو آسان فرما پروردگار بطفیل محمد و آل محمد مرحومہ کو جناب سیدہ کی کنیزوں میں شمار فرما مرحومہ کو شفاعت آل محمد سے ہمکنار فرما مرحومہ کو امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرما پروردگار سب دعاؤں کی ایک دعا ہے تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے زخمی پہلو کا تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کے زخمی رخسار کا ہمارے وقت کے علی وقت کے حسین کے ظہور میں تعلیم فرما ہمیں مرتے دم تک علی ولی اللہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو لشکر امام زمانہ میں شمار فرما مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما